زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی 165 نمبر آیت میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں اور شرک سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس موقع پر یہ اعلان کر دیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کروں گا، اس سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر اگر کوئی شخص اونٹ کی رسی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب وہ یہ اونٹ کی رسی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کروں گا، اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہنے لگے آپ مسلمانوں سے لڑائی کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ اور بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ جو نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف سے انہوں نے اتفاق کیا کہ حضرت ابو بکر صحیح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، 82 مرتبہ۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ایک بار بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرضی نماز ادا کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کر اور صلہ رحمی کیا کر۔ یہ وہ اعمال ہیں جو تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل زکوٰۃ دینا بھی ہے، تو زکوٰۃ دینے والا بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اگر میں اس پر ہمیشگی کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز ادا کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید ھذا، دیہاتی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں، جو آپ نے بتایا ہے بس یہی کچھ کروں گا، اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر ھذا، آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا۔